بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ والدین کو دونوں کی پیدائش کے اوپر خوشی ہوتی ہے اور خوشی ہونی بھی چاہیے اور خوشی منانی بھی چاہیے۔ بالخصوص بیٹی پیدا ہو تو اس کے اوپر زیادہ خوشی منانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ کے اس فعل کی تردید کرنی چاہیے کہ جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ان مشرکین مکہ کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، مسودن وہو کظیم، اور بہت غصے میں آ جاتے اور اپنی قوم سے منہ چھپاتے پھرتے کہ اب میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھوں گا تو سارے لوگ مجھے لان تان کریں گے۔ ایمسکہ علی ہون، گھر میں باقی رکھوں تو اہانت ہوگی۔ ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دفن کر دوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بہت ہی برا وہ فیصلہ کرتے تھے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنا۔ تو اسلام نے آ کے بیٹیوں کو عزت دی ہے۔ اسلام نے بیٹی کی وجہ سے والدین کو بھی مقام نصیب فرمایا ہے۔ تو والدین کے ذمے ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنا، ان کو دین سکھانا، ادب سکھانا، یہ ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، دین سکھائے اور ان کو اگلے گھر میں رخصت کر دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی 2 ہی بیٹیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک سو اور کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی 1 ہی بیٹی ہو، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی، اس کا مفہوم ہے اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے، خاص طور پہ اس لیے بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ برکاتہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ آج ہمارے بر صغیر کے اندر لوگ خوشی نہیں مناتے، تو یہ مشرکین مکہ ہی کی پیروی ہے، ان کی اقتداء ہم کرتے ہیں۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ بیٹی کی پیدائش پہ زیادہ خوشی منائے بنسبت بیٹے کے۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم خوب مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لیکن بیٹی کی پیدائش کے اوپر ہم خوشی نہیں مناتے، ہمارے دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی مبارکباد دے تو ہم کہتے ہیں نہیں مبارکباد ہی دینی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ بیٹی کی پیدائش میں زیادہ خوشی منانی چاہیے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے جوڑا جوڑا دے دیتا ہے۔ اللہ کی دین ہے، تو بیٹی کی پیدائش پر خوشی منانی چاہیے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، اصل بات جو ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر یہ بتانا ہے کہ اگر والدین نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہو تو وہ والدین کی نیک نامی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اگر والدین نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دی تو وہی اولاد انسان کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتی ہے، والدین کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو دین سکھائیں، ادب سکھائیں، ان کی صحیح اسلامی تربیت کریں، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم ضرور دلوائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو اسکول نہ پڑھوائیں، لیکن قرآن و سنت کی تعلیم ضرور دلوائیں، ورنہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی نقصان آپ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اولاد کی صحیح تربیت کرنا ضروری ہے۔ اگر اولاد خدا نخواستہ کسی غلط قدم کے اوپر چل پڑے اور والدین نے ان کی حرکات و سکنات کو نہ دیکھا اور وہ غلط قدم اٹھانے کے اوپر مجبور ہو گئے تو اس میں والدین کی بھی قصوروار ہیں۔ اب اگر اولاد اپنی گھر سے بھاگ گئے ہیں، بیٹی بھاگ گئی ہے، بہت سارے ایسے کیس آتے ہیں کہ جی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، یا بیٹا نے فلاں کی لڑکی کو لے گیا ہے، یا ایسے ہو گیا ہے۔ تو کوئی بھی آدمی بھاگ جائے، بیٹی بھاگ جائے یا بیٹا بھاگ جائے یا کسی کو لے کے چلا جائے، اب اس کو واپس لانا ہے، اس کے لیے کوئی عمل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے۔
تو یہ والدین کے لیے ایک بہت ہی بڑی شرم کی بات ہوتی ہے، اور والدین کے لیے بدنامی کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ فلاں کا بیٹا بھاگ گیا، فلاں کا بیٹا فلاں کی لڑکی کو لے گیا، یا فلاں کی لڑکی گھر سے بھاگ گئی۔ تو والدین اپنی برادری میں، اعزا اقارب میں، شریکوں کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، اس لیے اولاد کو بھی چاہیے کہ ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے اپنے والدین کو شرمسار کریں، اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، ادب سکھائیں، اور ان کی جلدی شادی کر دیں تاکہ وہ کسی غلط قدم اٹھانے کے اوپر مجبور نہ ہوں۔ تو اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے، ایسا ہو جائے خدا نخواستہ کہ کوئی آدمی گھر سے بھاگ گیا ہے، تو اس مفرور کو، اس گھر سے بھاگے ہوئے کو واپس لانے کے لیے ایک آسان سا عمل آپ کو بتاتا ہوں، اس عمل کو کریں، انتہائی مجرب عمل ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو ایسے گھر سے واپس لائیں گے جیسے وہ گھر سے بھاگ کے گیا ہے، ایسے ہی وہ جہاں پہ ہے وہاں سے بھاگ کے گھر آئے گا۔ عمل کیا ہے کہ شب جمعہ کو، یعنی جمعے اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہوتی ہے، یعنی جمعے کے دن سے پہلی والی رات، اسے کہتے ہیں شب جمعہ، جمعہ کی رات، اس رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ نفل اس طرح پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل ھو اللہ احد۔ یہ پڑھ کے اس کے بعد سلام پھیر کے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 بار درود پاک پڑھ کے اس کے بعد ایک سورت ہے سورہ والضحیٰ، 30ویں پارے میں آتی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اس سورت کو آپ نے 2000 بار پڑھنا ہے۔ عمل تھوڑا سا لمبا ہے لیکن آپ کریں انشاءاللہ العزیز، بہت مجرب عمل ہے اس کا، اور بہت ہی سریع الاثر عمل ہے، جلدی اثر کرنے والا عمل ہے۔ 2000 بار سورہ والضحیٰ پڑھ کے اس کے بعد 11 بار پھر درود پاک پڑھ لیں، 11 بار درود پاک پڑھ کے اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز بہت جلدی بھاگا ہوا اپنے گھر سے واپس آ جائے گا، گھر کی طرف واپس آ جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ نہیں آیا تو پھر شب جمعہ کو دوبارہ یہ عمل کر لیں، اگر پھر بھی نہیں آیا تو ایک شب جمعہ کو اور کر لیں۔ 3 دفعہ آپ کو یہ عمل اگر ضرورت پیش آئی تو 3 دفعہ سے زیادہ آپ کو یہ عمل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، انشاءاللہ العزیز بہت جلدی وہ گھر کے اندر واپس آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کو بھی اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی اور ان کی رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔